خلق عظیم آقا علیہ السلام کا، سیرت طیبہ کی عظمت، جس کو اللہ رب العزت نے عظیم کہا، وہ کیسا عظیم تھا؟ اب اس کا مضمون سیدنا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام سے پوچھتے ہیں۔ امام ترمذی نے شمائل ترمذی میں اس کو بیان کیا ہے، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں، ابن حبان نے اپنی ثقات میں، بہقی نے شعب الایمان میں، اور ابن سعد نے طبقات کبریٰ میں، کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی یعنی سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا کہ مجھے آقا علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں کچھ بتائیے۔ امام حسین پوچھتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے۔ سیدنا علی شیر خدا کے الفاظ ان تمام حدیث اور سیرت کی کتابوں میں آئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم البشر سہل الخلق لین الجانب۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹے اے حسین، آپ کے نانا، ان کی سیرت کا عالم یہ تھا کہ آپ کے چہرہ اقدس پر ہمیشہ کشادگی اور مسکراہٹ رہتی تھی۔ سہل الخلق، آپ کے اخلاق اور برتاؤ میں ہمیشہ نرمی ہوتی، جس سے بھی برتاؤ کرتے، جس شخص کا بھی آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا یا آپ کسی سے کوئی لین دین، کوئی معاشرتی، سماجی، معاشی، اقتصادی، تجارتی معاملہ کرتے تو فرمایا آپ سے معاملہ کرنا نہایت آسان ہوتا۔ آپ اپنی طبیعت میں ڈیفیکلٹ پرسن نہیں تھے، اتنی نرم تھی۔ لین الجانب، طبیعت میں نرمی تھی برتاؤ میں، اور آپ سے معاملہ کرنا بڑا آسان ہوتا۔ یہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پہلو ہے، اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے دامن میں بھی جھانک کے دیکھیں کہ لوگ ہمارے ساتھ معاملہ کرنا آسان سمجھتے ہیں یا مشکل سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ معاملہ ہو کسی کا، کاروبار کا، تجارت کا، لین دین کا، وعظ و تبلیغ کا، تعلیم و تربیت کا، رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا، دوست احباب کا، تنظیمی ساتھیوں کا، معاشرے کے کسی فرد کا، کسی بھی اینگل سے، اور وہ مشکل محسوس کرے آپ سے ڈیل کرنا، گھبرائے، تو اس کا مطلب ہے آپ سیرت نبوی کی راہ پہ نہیں ہیں۔ اور اگر ہر شخص آپ سے معاملے کرنے میں آسانی فیل کرے، جھجک فیل نہ کرے، وحشت زدہ نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے سیرت محمدی کا کچھ فیض ملا ہے۔ یہ فرمایا کہ حضور علیہ السلام کیسے تھے۔ اب دوسرا حصہ فرمایا کہ کیسے نہیں تھے۔ الفاظ آپ نے استعمال کیے، لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب ولا فحاش ولا عیاب ولا مشاح، کہ حضور علیہ السلام مزاج کے اعتبار سے اس میں کوئی سختی نہ تھی، مزاج میں نرمی تھی، اور دل میں بھی کوئی سختی نہیں تھی، سخت دل نہیں تھے، بڑے نرم دل تھے، دل میں نرمی، ملائمت تھی، اور نہ آپ کی آواز میں سختی تھی۔ اب آپ دیکھیے، مزاج میں بھی سختی نہیں، دل میں بھی سختی نہیں، اور مزاج اور برتاؤ میں بھی سختی نہیں، اور کلام اور گفتگو میں بھی سختی نہیں، زندگی کے ہر گوشے میں نرمی ہی نرمی ہے، شفقت ہی شفقت ہے، لطافت ہی لطافت ہے۔ یہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ نقشہ کھینچ رہے ہیں آقا علیہ السلام کی سیرت کا، اور فرمایا ہم نے کبھی زندگی میں آقا علیہ السلام کو کسی سے سخت کلامی کرتے نہیں دیکھا۔ اور پھر ان کی سیرت کا ایک پہلو یہ تھا کہ ہزار عیب ہوں لوگوں میں، مگر وہ عیب جو نہ تھے، کسی کی زندگی میں عیب تلاش نہیں کرتے تھے، ان کی نگاہ لوگوں کے عیبوں پر نہیں پڑتی تھی، عیب جو بھی نہ تھے اور بخیل بھی نہ تھے، سخی تھے،
طبیعت کے بھی سخی، ہاتھ کے بھی سخی، دل کے بھی سخی، مزاج کے بھی سخی۔ تو آپ کی تربیت میں سخاوت بھی تھی، فراخی بھی تھی، اور پردہ پوشی بھی تھی۔ کسی کی کمزوریاں، عیب نظر آ جاتے تو آقا علیہ السلام پردہ ڈالتے۔ حتیٰ کہ ایک صحابی جس پر حد لگائی گئی، اس نے خود آ کے اپنے خلاف گواہی دی تھی، اقرار کیا تھا، حد لگائی گئی، آپ نے 6-7 مرتبہ اس پر حد لگنے کو ٹالنے کی کوشش کی۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، بالآخر حد لگ گئی۔ جب حد لگی تو آقا علیہ السلام ایک روز تشریف لائے، غم زدہ تھے، دکھی تھے، مزاج کی نرمی کا عالم دیکھیے، شریعت کی حد لگی ہے، مگر آپ بیٹھے صحابہ سے کہنے لگے کاش اس کی خبر کوئی میرے پاس لے کے نہ آتا اور اس پر حد لگنے کی راہ ہموار نہ کرتا، کاش کوئی اس پہ پردہ ڈال دیتا، اور جو کچھ کیا تھا وہ چھپا رہ جاتا۔ یہ صحابہ سے کہہ رہے تھے۔ تو آپ کا یہ فرمانا محض کلمات نہیں تھے، یہ تربیت تھی، ایک اخلاق دے رہے تھے، ایک سیرت سے سیرت منتقل ہو رہی تھی، سیرتیں بنا رہے تھے۔